کولکتہ کا سینٹ میری ہارٹ چرچ ایک ایسا مقام جو صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک نن ہاسٹل بھی تھا۔ یہاں وہ لڑکیاں رہتی جو دنیا کی رنگینیوں اور خواہشات کو چھوڑ کر اپنی زندگی خدا اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی تھی۔ یہ مارچ کا آخری ہفتہ تھا۔ چرچ کے ہال میں شام کی دعا جاری تھی۔ اسی دوران ٹریننگ سینٹر کی سربراہ مدر ایگنیس ایک نئی لڑکی کو باقی ننس سے متعارف کرواتی ہیں۔ یہ ہے خدا کی خاص بندی ماریا۔ اس کا جنم دنیاوی لذتوں کے لیے نہیں بلکہ رب کے قدموں کی خدمت کے لیے ہوا ہے۔ اب یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے اور یہیں رہے گی۔ سب نے تالیاں بجائی مگر ماریا کے چہرے پر ایک گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نہ وہ کسی سے نظر ملاتی نہ کوئی جذبہ ظاہر کرتی، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو۔ مدر ایگنیس کے جاتے ہی وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ رات کو دو ننس مونیکا اور روما آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ روما نے دھیرے سے کہا، یہ لڑکی تمہیں عجیب نہیں لگی جیسے زبردستی یہاں بھیجی گئی ہو؟ اس کی آنکھوں میں کچھ ہے، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ مونیکا نے فوراً روما کو ڈانٹا، اگر مدر ایگنیس نے سن لیا تو مشکل ہوگی، چلو سو جاؤ، صبح دعا ہے۔ اگلی صبح سب ننس دعا کے لیے جمع تھی۔ ماریا سب سے پیچھے کھڑی تھی مگر اس کے ہونٹ کچھ اور ہی بڑبڑا رہے تھے، ایسے الفاظ جو دعا سے بالکل مختلف تھے۔ روما آہستہ سے اس کے قریب جا کر سننے لگی اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ ماریا کے منہ سے ایک دوہری آواز نکل رہی تھی، ایک مرد کی اور ایک عورت کی۔ روما کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین ہو گیا اس لڑکی میں کچھ عام نہیں ہے۔ شام ہونے پر جب سب ننس سو گئی، روما دبے قدموں کے ساتھ ماریا کے کمرے کی کھڑکی تک پہنچی۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ ماریا ایک کرسی پر بیٹھی تھی لیکن اس کا جسم مڑا ہوا تھا جیسے کسی نے زبردستی بٹھایا ہو۔ اس کی گردن ایک طرف جھکی ہوئی، بازو اور ٹانگیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی، بال چہرے پر بکھرے اور آنکھوں کے گرد سیاہ گھڑے۔ اچانک ماریا نے گردن گھمائی اور روما کو گھورنے لگی۔ اس کے دانت کالے جیسے کوئلے سے جلے ہوئے ہوں۔ روما کے منہ سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ مدر ایگنیس اور باقی ننس دوڑتی ہوئی آئی۔ روما زمین پر گری ہوئی تھی، سانس اکھڑی تھی۔ مدر نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ماریا اب بھی اسی حالت میں بیٹھی تھی لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کوئی شیطان قید ہونے کے بعد بھی فخر سے ہنس رہا ہو۔ اگلی صبح چرچ کے صحن میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہوا میں کسی جلتی چیز کی بو گھل رہی تھی۔ مدر ایگنیس نے سب ننس کو جمع کیا اور سخت لہجے میں کہا، کل رات جو بھی ہوا اس پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ شیطان تب طاقت پاتا ہے جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر دلوں میں خوف اتر چکا تھا۔ روما اب بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بس ایک کونے میں بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی جیسے کوئی اندھی چیز اس کے سامنے کھڑی ہو۔ ماریا کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا۔ چرچ کے پادری فادر ڈینیل کو بلایا گیا جو روحانی طاقت اور تجربے میں مشہور تھے۔ فادر ڈینیل نے کمرے میں قدم رکھا تو فضا بوجھل ہو گئی۔ ماریا بیڈ پر بیٹھی تھی لیکن جیسے ہی فادر کو دیکھا اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تم بھی اسے نہیں روک سکتے فادر۔ آواز عورت کی نہیں کسی مرد کی تھی، گہری اور خراش بھری۔ فادر نے سلیب اٹھائی اور بلند آواز میں کہا، یسوع کے نام پر کہتا ہوں جو بھی ہے نکل جائے اس کے بدن سے۔ ماریا ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جس سے دیواریں لرز گئیں۔ یہ بدن میرا ہے، تم سب دیر کر چکے ہو۔ پھر اس کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو گئی اور پورا بستر زمین سے اٹھنے لگا۔ ننس چیخنے لگی، کچھ نے سلیب پکڑی اور کچھ بھاگ گئی۔ مدر ایگنیس آگے بڑھی اور دعا پڑھنے لگی مگر ماریا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مدر ایگنیس دیوار سے جا ٹکرائی جیسے کوئی ان دکھائی طاقت نے انہیں پھینک دیا ہو۔ چرچ کے اندر اندھیرا پھیل گیا۔ بس ایک بات صاف ہو چکی تھی، یہ کوئی عام لڑکی نہیں، یہ شیطان کی قید میں ایک مظلوم روح ہے۔ اگلے دن فادر ڈینیل نے ویٹیکن کو رپورٹ بھیجی۔ ایک مخصوص ٹیم بلائی گئی، 4 پادری، 1 نرس اور ایک ریکارڈ کیمرہ۔ ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، ماریا کے جسم سے اس اندھیرے کو باہر نکالنا۔ رات 12 بجے مقدس کمرے میں ایسکورزم شروع ہوا۔
فادر نے کتاب کھولی اور دعا کی تلاوت کی۔ جیسے ہی اس نے پہلا لفظ ادا کیا، کمرے کی لائٹیں بجھ گئی، ہوا چلنے لگی، دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ ماریا کی آواز گونجی، تمہیں نہیں پتا تم کس سے لڑ رہے ہو؟ پھر اس نے ایسا کہکا لگایا کہ ہر دل کانپ گیا۔ اس کے بال خود بخود اڑنے لگے اور اس کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ فادر نے سلیب کو مضبوطی سے تھاما اور چیخ کر بولا، خدا کے حکم سے یہ بدن تمہارا نہیں، باہر نکلو۔ ماریا کا جسم کانپنے لگا، چہرہ نیلا پڑ گیا اور اچانک پورا کمرہ ایک خوفناک چیخ سے گونج اٹھا۔ پھر خاموشی، بالکل سناٹا۔ سب کو لگا شاید روح نکل گئی ہے، مگر تبھی ماریا نے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں اب ایک انسان نہیں، شیطان بول رہا تھا۔ ماریا کے جسم پر زنجیریں تھی، مگر اب وہ بیکار لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو ڈرا دینے والا تھا۔ فادر ڈینیل نے سلیب اٹھائی اور اپنی دعا جاری رکھی، مگر اب کمرے میں ایک آواز گونجنے لگی جو انسانی نہ تھی نہ ہی شیطانی، بلکہ دونوں کے درمیان کہیں تھی۔ تم لوگ سوچتے ہو میں آج آئی ہوں، میں تو صدیوں سے اس چرچ میں قید ہوں۔ سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ فادر نے پوچھا، تم کون ہو؟ آواز ہنسی، میں وہ ہوں جسے تمہارے خدا نے خود قید کیا تھا۔ تمہارے مقدس چرچ کے نیچے میرا مسکن ہے اور یہ لڑکی تو محض ایک دروازہ ہے میرے لوٹنے کا۔ ماریا اچانک چیخ اٹھی، اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا، فرش پر جلے ہوئے نشان بننے لگے، بالکل سلیب کے الٹے نشان جیسے۔ فادر ڈینیل نے باقی پادریوں کو چیخ کر کہا، چرچ کا تہخانہ بند کرو ابھی۔ دو پادری بھاگے، پر جیسے ہی وہ نیچے اترے ایک دم زمین ہلنے لگی، دیواروں سے خون بہنے لگا، نیچے ایسی چیخ سنائی دی جیسے سینکڑوں روحیں ایک ساتھ قید ہوں۔ مدر ایگنس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خداوند ہماری مدد فرما، مگر ماریا کے ہونٹ ہلے اور وہی شیطانی آواز بولی، اب بہت دیر ہو چکی۔ پھر اچانک ماریا نے اپنا سر اوپر اٹھایا، آنکھیں پوری سفید ہو چکی تھی اور اس کے منہ سے ایک آگ کا شعلہ نکلا، کمرے کی موم بتیاں بند ہو گئی۔ فادر ڈینیل نے آخری آیت پڑھی اور ایسی دعا جو صرف انتہائی حالت میں پڑھی جاتی ہے، خدا کی روشنی تیرے اندھیرے کو جلا دے، مسیح کے نام پر تجھے قید کیا جاتا ہے۔ ماریا چیخی، ایسی چیخ جس سے چرچ کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی، زنجیریں جل گئی اور ایک لمحے کے لیے کمرے میں سفید روشنی بھر گئی۔ سب کچھ تھما، ماریا زمین پر گری ہوئی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے برسوں کی اذیت کے بعد کسی نے اس کے دل کا بوجھ اتار دیا ہو۔ فادر ڈینیل نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، سب خاموش تھے، مگر تبھی تہہ خانے سے ایک آخری آواز آئی، مدھم مگر صاف، میں گیا نہیں، میں سویا ہوں۔ چرچ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ ماریا کو پیچھے کے باغ میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی اس کی قبر پر موم بتیاں جلتی ہیں۔ کولکتہ کے لوگ کہتے ہیں اگر آدھی رات کو چرچ کے قریب جاؤ تو ایک عورت کی ہلکی سی دعا سنائی دیتی ہے اور ساتھ ہی کسی کے قدموں کی آہٹ، جیسے ماریا ابھی بھی وہاں ہے، اپنے اندر کے اندھیرے سے لڑتی ہوئی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہانٹڈ کہانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔